بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، نورانی قاعدہ کے اندر غنہ، اخفا، اقلاب، میم ساکن، اسی طریقے سے ادغام، اسی طریقے سے یہ اظہار، یہ 6 سبق ہوتے ہیں جو کہ الگ الگ تختیوں میں ہیں۔ اظہار کا سبق یہ تختی نمبر 9 میں ہے، اخفا کا سبق یہ تختی نمبر 10 میں ہے، اور میم ساکن کا جو قاعدہ ہے، میم ساکن کا جو سبق ہے، جو میم ساکن کی وجہ سے غنہ ہوتا ہے، وہ ہے تختی نمبر 22 میں۔ اور اسی طریقے سے اقلاب یعنی قلب، جس کا دوسرا نام قلب ہے، وہ ہے تختی نمبر 23 میں، اور ادغام کا سبق یہ ہے تختی نمبر 24 میں۔ اور غنہ کا سبق جو ہے، جو نون مشدد اور میم مشدد ہوتا ہے، یعنی نون پر تشدید اور میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے جو غنہ ہوتا ہے، اس کا سبق ہے تختی نمبر 13 میں، تشدید والے سبق میں۔ تو آج ہم پڑھیں گے 2 سبق کے بارے میں، اور ایک چیز یاد رکھنا کہ ان 6 جو تختیاں ہیں، 6 جو سبق ہیں، چاہے وہ غنہ کا ہو، چاہے اظہار کا ہو، اخفا کا ہو، میم ساکن کا ہو، اقلاب کا ہو، ادغام کا ہو، ان 6 میں سے تم کو 4 میں تنوین اور نون ساکن سے ہی بحث کرنا پڑے گا۔ یعنی تنوین اور نون ساکن کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کا ہی قاعدہ ہے۔ 4 تختیوں میں 4 قاعدہ ہے تنوین اور نون ساکن کا۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ سب سے پہلے ہے تختی نمبر 9 میں، پھر سیکنڈ میں ہے تختی نمبر 10 میں، پھر تھرڈ میں ہے تختی نمبر 23 میں، اور فورتھ میں ہے تختی نمبر 24 میں۔ عباد میوٹ ہو جاؤ۔ تو یہ 4 تختیوں میں 4 قاعدہ ہے تنوین اور نون ساکن کا۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تنوین کسے کہتے ہیں اور نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے تختی نمبر 7 کے اندر بتایا گیا کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر کی تنوین، 2 زیر کی تنوین اور 2 پیش کی تنوین۔ تو سمپل ہے، بس تنوین اسی کو کہتے ہیں۔ اور نون ساکن اس کو کہتے ہیں کہ جس نون پر جزم ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جہاں پر بھی نون پر جزم ہوگا وہ نون ساکن ہی ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ تو جہاں تنوین اور نون ساکن سے بحث ہوگی، اس کے بارے میں 4 سبق کے اندر بتایا گیا ہے۔ اور ایک چیز تختی نمبر 8 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تنوین کی آواز جو ہوتی ہے وہ ویسی ہی ہوتی ہے جیسے نون ساکن کی آواز ہوتی ہے، یعنی دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ جیسے اگر ہم بولیں گے با دو زبر بن، تو ویسا ہی آواز نکلے گا جیسا آواز نکلتا ہے با نون زبر بن کا۔ تو با نون زبر بن اور با دو زبر بن، دونوں کی آواز سیم ہے۔ اب اس میں سمجھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تختی نمبر 9 اظہار، یہ تمہارے اسکرین پر ہے۔ یہ جو اظہار کا قاعدہ ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ تختی نمبر 9 کے اندر تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر یہ 1 ہے۔ یہاں پر اظہار کے بارے میں آتا ہے، اظہار کہتے ہیں نون کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حروف حلقی سے اس میں بحث ہوتی ہے کہ اس میں حروف حلقی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ تو حروف حلقی یعنی وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں، اور میں نے بتایا ہے پہلے بھی اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ حلق 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پورے جسم میں 3 جگہ حلق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے شروع میں بالکل یہاں پر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادنائے حلق۔ ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، شروع والا حلق، جس کو شروع والا حلق بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے یہ والا حلق، وسط حلق اس کو کہتے ہیں، یعنی بیچ والا حلق، حلق کا درمیان والا حصہ۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے اقصائے حلق، یہ جو پیٹ ہے یہاں بائیں طرف، تو اس کو کہتے ہیں پھیپھڑا کے نیچے جو ہے، پسلی کے نیچے جو ہے وہ، اس کو کہتے ہیں اقصائے حلق، یعنی حلق کا پیٹ کی طرف والا حصہ۔ تو اب شروع والے حلق سے کون سا حرف نکلتا ہے، بیچ والے حلق سے کون کون سے حرف نکلتے ہیں، اور
لاسٹ والے یعنی اقصائے حلق سے کون کون سے حروف نکلتے ہیں اس کے بارے میں سمجھ لو۔ شروع والے حلق سے غین اور خا، خا اور غین نکلتا ہے، اور بیچ والے حلق سے حا اور عین نکلتا ہے، اور لاسٹ والے حلق سے یعنی اقصائے حلق سے حمزہ اور ہا نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی دو دو حروف کا ڈیوائیڈر ہو گیا کہ دو حروف ایک حلق سے، پھر دو حروف ایک حلق سے، پھر دو حروف ایک حلق سے، اس طرح ہوا۔ تو اب اس کا قاعدہ سن لو کہ اظہار کا قاعدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اظہار کا قاعدہ ہم بتائیں گے، پھر اس کے اوپر اس کے ایگزامپلس پر بحث کریں گے کہ اس میں یہ قاعدہ کیسے فٹ بیٹھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں تختی نمبر 9، اظہار۔ اظہار کہتے ہیں نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ایک ہوتا ظاہر کرنا، ایک ہوتا چھپانا، تو چھپانا نہیں ہے، ظاہر کر دینا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اظہار۔ اب اس میں تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ قاعدہ تمہارے اردو میں یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اب ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہو وہی ہم بتائیں، کچھ ہم ایکسٹرا بھی بتا سکتے ہیں۔ تو حمزہ، ہا، عین، حا اور غین، خا۔ اب اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے انہی 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، یعنی جہاں جہاں تنوین کے بعد آئے یا نون ساکن کے بعد آئے۔ اگر تنوین کے بعد آیا حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف تو بھی اظہار ہوگا، اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آیا تو بھی اظہار ہوگا۔ یعنی اظہار کا ہوگا کیا مطلب، اظہار ہوگا اس کا کیا مطلب، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ جیسے اس میں مثال دیا ہے طیرن ابابیل، تو یہ جو ہم طیرن ابابیل پڑھ رہے ہیں، رن ابابیل، یہ رن اصل بحث رن سے ہے، طیرن سے ہے، رن سے ہے، تو رن ابابیلا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو جو ہم جلدی پڑھ رہے ہیں اور ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اظہار کیوں ہو رہا ہے؟ اظہار یہاں پر یہ ہے تمہارے پاس مثال، طیرن ابابیلا کی مثال یہ رہی، یہاں پر لکھا ہوا طیرن ابابیلا۔ اب یہ اظہار ہوگا، یہاں پر کیوں ہوگا اظہار؟ تو یہاں پر دیکھو را کے اوپر 2 زبر کی کیا ہے؟ تنوین ہے، اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ الف، جب بھی الف کے اوپر زبر، زیر، پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ حمزہ۔ ابابیلا میں یہ حمزہ ہو گیا، تو 2 زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہوگا۔ تو اس کی پہلی مثال ہے طیرن ابابیل۔ اب قرآن تم لوگ پڑھ رہے ہو تو قرآن میں تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی 2 زبر کی تنوین آئے گی یا 2 زیر کی تنوین آئے گی یا 2 پیش کی تنوین آئے گی یا نون ساکن آئے گا، تو ان تمام صورتوں میں اگر ان تمام چیزوں کے بعد یعنی 2 زبر کی تنوین کے بعد ہو یا 2 زیر کی تنوین کے بعد ہو یا 2 پیش کی تنوین کے بعد ہو یا نون ساکن کے بعد ہو، اگر ان تمام صورت میں حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آیا، یعنی حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے۔ جیسے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں طیرن ابابیلا، ویسے ہی قرآن میں جہاں جہاں اس طرح کا آئے گا وہاں وہاں ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد اس کو اجرا جو ہم بتایا تھا کہ اجرا اس کو اس طرح کریں گے کہ یہاں پر طیرن ابابیلا میں اظہار ہو رہا ہے۔ کیوں اظہار ہو رہا ہے؟ کیونکہ را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اور قاعدہ ہے کہ اگر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر آتا ہے نارن حامیتن کا، یہ ہے نارن حامیتن۔ تو نارن حامیتن میں رن سے بحث ہوگی، کس سے بحث ہوگی؟ رن سے، را 2 پیش رن سے بحث ہوگی۔ را کے اوپر یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ نارن حامیتن میں اظہار ہو رہا ہے۔ کیوں اظہار ہو رہا ہے؟ کیونکہ
یہاں پر را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، لہٰذا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ دیکھو یہ اجرا جو ہوتا ہے نا، اجرا یعنی قاعدے کو ایگزامپلس پر فٹ کرنا، اسی کو کہتے ہیں اجرا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی قاعدے کو اس کے ایگزامپل پر فٹ کرنا، کسی بھی گرامر جس کو تھیوری کہتے ہیں نا، تھیوری کو پریکٹیکل پر لا کے چپکا دینا، قاعدے کو، گرامر کو، قاعدے کو لا کر مثال پر، ایگزامپلس پر چپکا دینا، فٹ کر دینا، اسی کو کہتے ہیں اجرا۔ تو فٹ بیٹھ رہا تو سمجھ لو کہ اجرا صحیح ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جیسا تم نے قاعدہ پڑھا کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہو رہا ہے، لہٰذا اظہار ہوگا۔ اب اس کے بعد یہاں پر تو دو زبر کی تنوین کی مثال آئی، ایک یہاں دو زبر کی تنوین کی مثال آئی طیرن میں، اور نارن میں دو پیش کی تنوین کی مثال آئی۔ اب آگے چلو، یہاں ہے لمن خشیہ، کیا ہے؟ لمن خشیہ۔ اب لمن خشیہ میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تو اظہار ہو رہا ہے یہاں پر بھی۔ سوال یہی ہوگا کیا اور کیوں کے ذریعے سوال ہوگا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ تو اظہار ہو رہا ہے۔ کیوں اظہار ہو رہا ہے؟ اس لیے اظہار ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر نون ساکن ہے۔ کیا ہے یہاں پر؟ لمن میں نون کیا ہے؟ نون ساکن ہے، نون پر جزم ہے تو نون ساکن ہوگا۔ تو نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے، لہٰذا کیا ہوگا یہاں پر؟ اظہار ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز تم کو فوکس کرنا ہے۔ اظہار کو اگر تم کو پکڑنا ہے، اظہار کو اگر تم کو پکڑنا ہے تو تم کو یہ فوکس کرنا ضروری ہے کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے اگر تو اظہار ہوگا، نہیں آ رہا ہے تو کچھ اور ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب لمن خشیہ تو ہو گیا، اس کے بعد وہی چیز آ رہا ہے آگے والی مثال میں من غیرہ، من غیرہ۔ تو من غیرہ میں بھی دیکھو تو تم نون کے بعد، نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، لہذا کیا ہوگا؟ نون ساکن ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ غین آ رہا ہے، لہذا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، سمپل، ٹھیک ہے؟ حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، لہذا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ بس کیا ہو رہا ہے؟ تو اظہار ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ تو ریزن دینا ہے کہ کیوں کہ نون ساکن کے بعد یہاں حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، اس لیے اظہار ہوگا۔ تو ریزن دینا سمجھ لو کہ کیسے ریزن دینا ہے۔ کسی بھی قاعدے کو فٹ کرتے وقت اس کا ریزن کیا دینا ہے وہ ہم تم کو بتا رہے ہیں، وہ تم کو ہم سکھا رہے ہیں کہ اگر تم سے سوال ہو کہ من غیرہ میں کیا ہو رہا ہے تو سمپل جواب دینا اظہار ہو رہا ہے۔ کیوں اظہار ہو رہا ہے؟ تو ریزن دو، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد یہاں حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، اسی لیے اظہار ہو رہا ہے۔ کیونکہ قاعدہ بھی ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے۔ اور اظہار کہتے کسے ہیں؟ تو کہیں گے نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں، سمپل۔ اظہار کہتے کسے ہیں؟ تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھنا۔ غنہ کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر کھینچ کر پڑھنا، اور بغیر غنہ کے ہوا تو کھینچنا نہیں ہے، نون کی آواز کو ناک میں ظاہر کرنا ہے۔ طیرن ابابیلا پڑھیں گے، طیرن ابابیلا نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح نارن حامیتن پڑھیں گے، نارن حامیتن نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح لمن خشیہ پڑھیں گے، لمن خشیہ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح من غیرہ پڑھیں گے، من غیرہ نہیں پڑھیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ میں بات آ رہی تم لوگوں کو؟ چلو اب اس کے بعد دیکھو یہاں نیچے لکھا ہوا تیسری لائن کے شروع میں یومئذ علیہا، یومئذ علیہا، تو ہم کو بحث ہے اذن سے، رال کے نیچے جو دو زیر ہے اس سے بحث ہے کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ تو سمپل بتانا ہے کہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے۔ کیوں اظہار ہو رہا ہے؟ تو اب ریزن دینا ہے، کیونکہ رال کے نیچے دو زیر کی کیا ہے؟ تنوین ہے۔ تنوین 3 طرح کے ہوتے ہیں، میں نے بتا دیا، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ تو 2 زبر کی تنوین ہو گئی، 2 زیر کی اب تنوین کی باری ہے، تو یہاں پر رال کے نیچے کیا ہے؟ 2 زیر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے دیکھو عین آ رہا ہے، لہٰذا کیا ہوگا یہاں پر؟ اظہار ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ اظہار ہوگا۔ تو اظہار کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے تنوین اور نون ساکن کو سمجھنا ہوگا کہ تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں،
اور نون ساکن اس کو کہتے ہیں جس نون پر جزم ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب تمہارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد، یا تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد کہیں پر اگر حروف حلقی کے 6 حروف یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہے تو اظہار ہوگا۔ اب اظہار کسے کہتے ہیں؟ تو اظہار کہتے ہیں نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھنے کو، بس سمپل۔ اس کے بعد آ رہا ہے پھر منہ خطابن، منہ خطابن۔ تو اب یہاں پر منہ خطابن میں کیا ہو رہا ہے؟ تو سمپل بتانا ہے کہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے۔ اب اظہار کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، یعنی نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد دیکھو ہا پر کیا ہے؟ ہا کیا نون ساکن کے بعد کیا ہے یہاں پر؟ ہا، یعنی حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، لہٰذا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، منہ خطابن پڑھیں گے، منہ خطابن نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر پیچھے میں یومئذ علیہا پڑھیں گے، یومئذ علیہا نہیں پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد دو زیر کی تنوین، پھر سے من عین آنیتن۔ اب یہاں پر من عین آنیتن کے اندر یہ جو چوتھی لائن کا شروع والا ہے تو اس میں دو طرح سے اظہار ہو رہا ہے، دو طرح سے۔ من کے اندر ہو رہا ہے نون ساکن والا اظہار، اور عینن کے اندر ہو رہا ہے دو زیر کی تنوین والا اظہار، ٹھیک ہے؟ تو من کے اندر کیسے اظہار ہو رہا ہے؟ تو کہیں گے کہ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، لہذا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اور عینن میں نون کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر کی تنوین ہے، عینن میں نون کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ الف کے اوپر اگر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، یا کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو، یہ تمام جب بھی آئیں گے نا الف کے اوپر تو وہ حمزہ بن جائے گا۔ تو یہاں پر آنیتن میں کیا ہے؟ الف کے اوپر زبر، کھڑا زبر ہے، لہذا یہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ۔ تو تنوین کے بعد کیا آیا حروف حلقی میں سے؟ حمزہ۔ تو اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی من عین آنیتن پڑھیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے من عین آنیتن، ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ جلدی پڑھیں گے، نون کو ظاہر کر کے، نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، من عین آنیتن، اس طرح۔ اب اس کے بعد ہے دیکھو دو زبر، دو زیر، دو پیش سب کی آ گئی۔ ایک اور مثال ہے، یہ بھی دو زبر ہی کی تنوین کی ہے، کفواً احدن، کفواً احدن۔ یہاں پر ہم کو بحث ون سے ہے، ون، کفواً میں واو دو زبر ون سے ہے، تو اس پر دو زبر کی، اس پر کیا ہو رہا ہے؟ تو اظہار ہو رہا ہے۔ کیوں اظہار ہو رہا ہے؟ کیونکہ دو زبر کی تنوین کے بعد کیا ہے؟ یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اظہار ہوگا، سمپل ہے۔ اب اس کے بعد نیچے جو پہلی لائن ہے یہ فمن عفیہ ہو یا من اخیہ ہو یا من اذینہ ہو، یہ تینوں ایک ہی بار میں بتا رہا ہوں کیونکہ تینوں کا ریزن ایک ہے۔ دیکھو فمن عفیہ ہو یا من اخیہ ہو یا پھر من اذینہ ہو، ان تینوں میں ریزن ایک ہی ہے، اظہار ہونے کا ریزن ایک ہی ہے، تینوں میں اظہار ہو رہا ہے۔ فمن عفیہ میں بھی اظہار ہو رہا ہے، من اخیہ میں بھی اظہار ہو رہا ہے، اور من اذینہ میں بھی اظہار ہو رہا ہے۔ تینوں میں ریزن ایک ہی ہے کہ یہاں پر تنوین، یہ نون ساکن کے بعد، فمن عفیہ میں نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف حلقی میں سے عین، اس لیے اظہار ہوگا۔ من اخیہ میں نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف حلقی میں سے حمزہ، اس لیے اظہار ہوگا۔ اور من اذینہ میں نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ، اس لیے اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کتاب حکیم، کتاب حکیم میں کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے، سمپل۔ ہم کو بحث ہے بن سے، تو با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کیا آ رہا ہے؟ حا آ رہا ہے، لہذا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، سمپل۔ اسی طرح عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، یہاں پر ہم کو بحث کرنی ہے بن سے، با دو پیش بن سے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تو اظہار ہو رہا ہے، سمپل۔ کیوں اظہار ہو رہا ہے؟ کیونکہ با کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے، لہذا یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ اب لاسٹ ہے یہ حاسد اذا حسد، حاسد اذا حسد، تو اس میں بھی اظہار ہو رہا ہے۔ کیوں اظہار ہو رہا ہے؟ کیونکہ دال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، یہ رہا حمزہ، اذا میں حمزہ، تو اس لیے اظہار ہوگا۔
تختی نمبر 9 کو سمجھنا بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے. بس دو چیز سمجھ لو کہ تنوین، ایک تو تنوین، اور تنوین میں تین چیز آتی ہے، دو زبر کی تنوین، دو زیر کی تنوین اور دو پیش کی تنوین. یہ ہو گئی تنوین کی تین کیٹیگریاں. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہے نون ساکن. بس انہی دونوں چیزوں سے بحث ہوگی تختی نمبر 9 میں. اور جہاں جہاں پر اظہار آئے گا قرآن کے اندر، وہاں پر تنوین ہی یا نون ساکن سے بحث ہوگی کہ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف یعنی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہوگا. یعنی اظہار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر طیرن ابابیلا پڑھیں گے، طیرن ابابیلا کبھی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو ذہن میں رکھنا. اس سبق کو سمجھنا بس بہت آسان ہے. اب اس کے بعد جو سبق ہے وہ ہم سمجھا دیں گے. پہلے اس سبق کو سمجھ لو اور اس سبق کو ہم کو اچھے سے سمجھا دو. جیسا میں نے سمجھایا تم کو ویسا ہی ہم تم سے چاہتے ہیں کہ تم ہم کو سمجھا دو کہ تم نے کتنا سمجھا ہے. پھر اگلا والا جو تختی نمبر 10 والا ہے وہ ہم پھر بعد میں سمجھائیں گے. پہلے ہم کو یہ سبق اچھے سے سننا ہے اور دیکھنا ہے کہ تم نے کتنا سمجھا ہے تم لوگوں نے. ٹھیک ہے.